بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 10۔ آج ہم علم النحو پڑھیں گے۔ واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ اسم کی باعتبار تعداد کے، یعنی تعداد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک واحد، نمبر دو تثنیہ، نمبر تین جمع۔ یاد رکھنا، عربی میں عدد کے اعتبار سے اسم تین قسم کا ہوتا ہے۔ عربی میں عدد کے اعتبار سے اسم تین قسم کا ہوتا ہے، واحد، تثنیہ، جمع۔ باقی جو زبانیں ہیں تو اس میں عدد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں نہیں ہوتی، اسم کی دو قسمیں ہوتی ہے۔ باقی جو زبانیں ہوتی ہے، یاد رکھنا یہ تثنیہ یہ عربی کی خاصیت ہے۔ عربی میں واحد اور جمع کے درمیان دو کے عدد کے لیے ایک مستقل درجہ مانا جاتا ہے، مستقل درجہ۔ تو یہ تثنیہ یہ عربی کی خصوصیت ہے۔ ہر زبان میں یا واحد ہوتا ہے یا جمع، دو کے لیے کوئی الگ لفظ نہیں ہوتا۔ جیسے کتاب، ایک کتاب کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھو تثنیہ کے لیے دو کے لیے کوئی الگ مستقل لفظ نہیں ہے۔ کتاب ایک کتاب، کتابیں جمع، دیکھو دو کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ لیکن عربی میں دو کے لیے الگ لفظ ہے، کتاب ایک کتاب۔ اب دو کہو گے تو کتابان، اور دو سے زیادہ کتب۔ تو یہ عربی کی خصوصیت ہے تثنیہ میں، باقی زبانوں میں نہیں ہے۔ دیکھو کتاب ایک کتاب، کتابیں جمع ہو گئی۔ بک ایک کتاب، بکس جمع۔ تثنیہ کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ اگر آپ تثنیہ بولو گے تو پھر دو کا لفظ بڑھانا پڑے گا، جیسے دو کتابیں، تو کوئی لفظ نہیں ہے جو دو پہ دلالت کرے۔ تو یہ تثنیہ یاد رکھنا یہ عربی کی خصوصیت ہے۔ تو عربی میں تعداد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں، واحد ایک، تثنیہ دو، جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے، جیسے رجل ایک مرد، امرأۃ ایک عورت، کتاب ایک کتاب، باب ایک دروازہ، اس طرح۔ تثنیہ وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے۔ اب تثنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تثنیہ تو وہ ہے جو دو پہ دلالت کرے۔ تو یاد رکھنا، تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو مفرد لفظ ہے اس کے آخر میں آپ الف نون بڑھا دیں، الف نون۔ جیسے کتاب، اس کے آخر میں آپ الف نون بڑھاؤ، کتابان۔ اسی طرح یہ رجل ہے، واحد ہے، اس سے اگر آپ نے تثنیہ بنانا ہے تو رجلان، اسی کے آخر میں آپ کیا بڑھاؤ؟ الف نون، رجلان۔ امرأۃ امرأتان، باب بابان، جدار جداران۔ تو آپ نے آخر میں کیا بڑھانا ہے؟ الف نون۔ یاد رکھنا یہ الف نون یہ حالت رفع میں، حالت رفع میں۔ اور تثنیہ کا نون یاد رکھنا ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، اس کے نیچے زیری آتے ہیں۔ دیکھو رجلانی نون زیرنی، بابانی کتابانی، محفظتانی مروحتانی، امرأتانی۔ تو تثنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ واحد کا جو صیغہ ہے، مفرد جو لفظ ہے، اس کے آخر میں آپ الف نون بڑھاؤ، نون کے نیچے زیر آئے گا۔ یہ الف یاد رکھنا یہ حالت رفع میں آئے گا۔ حالت رفع میں آگے آپ پڑھ لو گے، ایک حالت رفع ہوتا ہے، ایک حالت نصبی ہوتا ہے، ایک حالت جری۔ حالت رفع کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی لفظ مبتدا بنے یا کوئی لفظ خبر بنے، اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ اور حالت نصبی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی لفظ مفعول بھی بنے، مفعول فی بنے، اسی طرح حال بنے، تمیز بنے۔ تو یہ منصوبات، مرفوعات، مجرورات آگے آ جائیں گے۔ اور مجرور کا یہ معنی ہوتا ہے کہ کوئی لفظ مضاف الیہ ہو، مضاف الیہ مجرور ہوتے ہیں، یا کسی اسم پر حرف جر داخل ہو، تو حروف جرہ تو اسم کے آخر میں زیر دیتے ہیں، تو اس کو پھر مجرور کہتے ہیں۔ تو یہ جو تثنیہ آپ بنائیں گے مفرد سے، آخر میں آپ الف نون بڑھائیں گے، رجلان، تو یہ حالت رفع میں، یعنی جب وہ مبتدا بنے یا فاعل بنے تب۔ اور حالت نصبی میں آپ یاد رکھنا نون تو اسی طرح مکسور رہے گا، زیر،
لیکن نون سے پہلے یا ساکن ہوگا اور یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا حالت نصبی میں، جب مفعول بہ ہو یا حال و تمیز وغیرہ. اور حالت جری بھی اسی طرح ہوگا، جب اس پر حرف جر داخل ہو یا مضاف الیہ ہو تب بھی اسی طرح آئے گا. یا ساکن ما قبل مفتوح، یا ساکن ہوگی اور اس سے پہلے والا لفظ اس کے اوپر زبر ہوگا، اور نون تو بس مکسور ہی ہوگا، چاہے حالت رفیع ہو چاہے حالت نصبی جری ہو، نون کے نیچے تو زیر ہی آئے گا. تو تثنیہ وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے، اور یہ صیغہ واحد کے آخر میں نون مکسور اور نون سے پہلے الف، نون مکسور یعنی نون زیر والا، اور نون سے پہلے الف، یہ حالت رفیع ہو گئی، نون سے پہلے الف. یا ما قبل مفتوح، یا ساکن ہوگی اور اس سے پہلے زبر ہوگا، یا ما قبل مفتوح زیادہ کرنے سے بنتا ہے. نون اس صورت میں بھی مکسور ہی ہوگا، نون کے نیچے زیر ہی آئے گا، چاہے حالت رفیع ہو یا حالت نصبی جری ہو. تو نون مکسور اور نون سے پہلے الف یا ما قبل مفتوح زیادہ کرنے سے بنتا ہے، یا ساکن اور اس سے پہلے زبر، اور نون تو اسی طرح مکسور ہی رہے گا. جیسے دیکھو رجلانی، ابھی رجلن ہے، اسی کے آخر میں اب الف لگاؤ، رجلا اور نون کے نیچے تو زیر ہی آئے گا، رجلانی یہ حالت رفیع ہے. اسی طرح رجلین، یہاں دیکھو رجلی، دیکھو یہ یا ساکن ہے، یا ما قبل مفتوح، آپ دیکھ رہے ہو یا ساکن ہے اور اس سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، تو یا ما قبل مفتوح، اور نون تو اسی طرح آپ دیکھ رہے ہو مکسور ہی ہے. تو یہ رجلانی یہ حالت رفیع کی مثال ہے تثنیہ میں، اور رجلین یہ حالت نصبی جری کی مثال ہے تثنیہ میں. تو تثنیہ بنانے کا کیا طریقہ ہے کہ آخر میں الف نون لگاؤ، نون کے نیچے تو زیر ہی آئے گا، یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگاؤ. تو رجلان حالت رفیع میں اور رجلین حالت نصبی جری میں، یہ تثنیہ بنانے کا طریقہ ہے. جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے، تثنیہ وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے، جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے. اب یاد رکھنا جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مفرد میں کوئی تبدیلی کی جاتی ہے. جو مفرد کا وزن ہوتا ہے اس میں کچھ حروف کا اضافہ کرتے ہیں یا کچھ حروف کم کر دیتے ہیں، یا حرکات اور سکنات میں تبدیلی ہوتی ہے. مثال کے طور پر قلم ایک قلم، قلمان دو قلم. اب اس سے اگر آپ نے جمع بنانا ہے تو قلم جو ہے وہ جو واحد لفظ ہے قلم، اس میں کچھ اضافہ کرتے ہیں. اب اس کا جمع بناؤ گے تو شروع میں الف لے کر آتے ہیں، لام کے بعد الف لے کر آتے ہیں تو اقلام ہو جاتا ہے. یہ جو حمزہ لے کر آتے ہیں اقلام، تو دیکھو مفرد سے کیا بن گیا جمع اقلام. تو دیکھو کچھ حروف کے اضافہ کر دینے سے، کچھ حروف کا یا اضافہ کرتے ہیں یا کچھ حروف کو کم کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر کتاب، کتاب مفرد لفظ ہے کتاب، لیکن اس سے جمع بناؤ گے تو کچھ حروف کو کم کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر کتاب، تا کے بعد جو الف ہے اس کو گرانا پڑے گا تو کتب ہو جائے گا. پھر کاف کو پیش دیں گے کتب، تا کو بھی پیش دیں گے. تو دیکھو حرکات و سکنات، زبر زیر پیش میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، کچھ حروف کم ہو جاتے ہیں یا کچھ حروف بڑھ جاتے ہیں. تو جمع جب بناتے ہیں تو واحد کے صیغے میں کیا کرتے ہیں تغیر، کچھ تبدیلی کرتے ہیں، تب مفرد سے کیا بن جاتے ہیں جمع بن جاتے ہیں. یاد رکھنا پھر یہ جو تبدیلی ہے یا تو یہ لفظوں میں ہوتی ہے، یعنی لفظوں میں ہمیں نظر آتی ہے، حقیقتاً یہ تبدیلی ہوتی ہے ہمیں لفظوں میں نظر آتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفرد کے صیغے میں تبدیلی ہوتی ہے، اس سے جمع بن جاتے ہیں، لیکن وہ تبدیلی ہمیں نظر نہیں آتی، وہ فرض کی جاتی ہے، یعنی مانا جاتا ہے کہ اس میں تبدیلی آ گئی، ہمیں نظر نہیں آتی، فرض کی جاتی، اس کو پھر تقدیراً کہتے ہیں. تو تبدیلی یا لفظوں میں ہوتی ہے یا تقدیراً ہوتی ہے، یعنی فرض کی جاتی ہے کہ یہاں کیا ہو گئی ہے تبدیلی ہو گئی، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا آنکھوں سے. تو کہتے ہیں جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے. جمع کا صیغہ واحد میں، کہتے ہیں جمع کا صیغہ آپ نے بنانا ہے تو واحد کے صیغے میں کچھ تغیر کرنے سے، کچھ تبدیلی کرنے سے بنتا ہے. اور یہ جو تبدیلی ہے، یہ جو زیادتی ہے، کبھی حروف کو زیادہ کرتے ہیں، کبھی کم کرتے ہیں، کبھی حرکات سکنات میں تبدیلی کرتے ہیں. یہ جو زیادتی ہوتی ہے یا تو لفظاً ہوتی ہے یعنی لفظوں میں، جیسے دیکھو رجال، یہ کس کی جمع ہے رجل کی، رجل ایک مرد. اب اس سے آپ نے جمع بنانا ہے تو رجال، تو دیکھو جیم کے بعد آپ نے کس کا اضافہ کیا الف کا، اور را کو آپ نے کیا دیا
زیر دیا، ریجال وہ تو رجل ترا کے اوپر زبر، اب ریجال جیم کے بعد آپ نے الف بڑھایا، جیم کو زبر دیا اور را کو زیر دیا، تو دیکھو یہ زیادتی ہو گئی، اور یہ زیادتی لفظوں میں ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح مسلمون، یہ مسلمون کی جمع ہے، مسلمون ایک مسلمان، مسلمون بہت سارے مسلمان، تو دیکھو مسلمون میں کیا تبدیلی کی، اس کے آخر میں واو نون بڑھا دیا، مسلمون میم کو پیش دے دیا مسلمون۔ تو یہ جو زیادتی ہے یہ ہمیں نظر آ رہی ہے آنکھوں سے۔ اب اگر دیکھو یا تقدیراً، کبھی جمع میں تبدیلی ہوتی ہے لیکن وہ معنوی اور فرض کی جاتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، جیسے فلکن کشتی کو کہتے ہیں، یاد رکھنا اس کی جمع بھی فلکن آتی ہے، فلکن ایک کشتی، فلکن بہت ساری کشتیاں، تو مفرد بھی فلکن ہے اور جمع بھی فلکن ہے۔ اب جو جمع جب فلکن آتا ہے تو اس میں تبدیلی ہوتی ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی، فرض کی جاتی ہے۔ تقدیراً کا معنی ہوتا ہے فرض کرنا، یعنی بس مانا جاتا ہے کہ یہاں تبدیلی ہوئی ہے لیکن وہ ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی، جیسے فلکن بروزن قفل، اب قفل کا معنی ہے ایک تالا، تو پھر فلکن کا معنی ہوگا ایک کشتی، اور فلکن کا وزن جب اسدن آئے تو اسدن کس کی جمع ہے؟ اسدن کی، اسدن، اسدن کی، اسدن بہت سارے شیر، تو فلکن کا وزن جب اسدن آئے تو اسدن کا کیا معنی ہے؟ بہت سارے شیر، تو پھر فلکن کا معنی ہوگا بہت ساری کشتیاں، اور فلکن کا وزن جب قفلن ہوگا تو قفلن کا معنی ایک تالا، تو پھر فلکن کا معنی ہوگا ایک کشتی، اور فلکن کا وزن جب اسدن ہو تو اسدن کا معنی تو ہے بہت سارے شیر، تو پھر فلکن کا معنی ہوگا بہت سی کشتیاں۔ تو یہاں جو جمع ہے فلکن، اس کا وزن ہے اسدن، تو اس میں تبدیلی ہوئی ہے لیکن وہ تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ تقدیراً ہے، یعنی فرض کیا گیا ہے کہ اس میں تبدیلی ہوئی ہے، کیونکہ مجبوری ہے، کیونکہ فلکن مفرد ہے اور اس کی جمع بھی فلکن ہی ہے، تو فرض کیا جاتا ہے کہ اس میں تبدیلی ہوئی ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اسی طرح اور بھی الفاظ ہیں، جیسے حجان، 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 ہا چشمے والی، جیم الف جان، حجان، مفرد بھی ایسا ہی ہے اور جمع بھی ایسا ہی ہے، حجان۔ فائدہ آگے وہی بات کر رہے ہیں جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ تثنیہ کس کی خصوصیت ہے؟ عربی کی، تو وہی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں دنیا کی تقریباً ہر زبان میں صرف واحد اور جمع ہوتے، آپ دیکھ رہے ہو ہر زبان میں، کتاب کتابیں، بک بکس، تثنیہ کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوتا۔ عربی میں تثنیہ کے لیے مستقل درجہ مانا جاتا ہے۔ عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں ایک، دو اور جمع ہوتے ہیں، ایک پھر ایک کے بعد دو آتے ہیں پھر جمع، یعنی جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، واحد ایک، پھر تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، اور پھر جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا بھی اوپر جاؤ۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔